بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی بڑے دمشق کے عالم دین تھے جو یہ واقعہ سنا رہے تھے، اور یہ واقعہ میں آپ لوگوں کی نظر میں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہے جس کو سن کر آپ لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی کا پتہ لگے گا۔ اچھا جی، وہ انسان فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں دمشق میں ایک وحدہ کا قبرستان ہے جو کہ نام سے ہی بہت مشہور ہے۔ کوئی بھی دمشق کا انسان ہوگا نا، اگر آپ اس سے یہ نام لیں گے وہ فوراً بتا دے گا کہ جی ہاں، وحدہ کا قبرستان ہے، جہاں پر شہداء کی قبریں ہیں، جہاں پر علماء کی قبریں ہیں، جہاں پر مجاہدین کی قبریں ہیں، اور جہاں پر سب سے بڑھ کر اولیاء دین کی قبریں ہیں۔ تو یہ دمشق کا وہ مشہور قبرستان ہے جو ہر ایک دمشق کے واسی کو پتہ ہے۔ اس دمشق کے قبرستان میں ایک آدمی تھا جو گورکن تھا۔ گورکن یعنی جو مردے دفنانے کا کام کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ قبر کھودیے۔ اس آدمی نے قبر کھودی۔ جب اس نے قبر کھودی، اتنے میں لوگ جنازے کو لے کر آ گئے۔ اچھا، جنازے میں اتنے لوگ افراد نہیں تھے، اتنے زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے صندوق کو نیچے رکھا، صندوق کو کھولا، اس آدمی نے صندوق میں سے لاش کو اٹھا کر قبر میں ڈالا۔ جب اس نے قبر میں لاش کو ڈالا، اسی اثنا میں وہ قبر کھلی ہو گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، یہ کوئی خیالی یا کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے۔ ایون کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ یہاں پر کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کا تعلق دمشق سے، اور یہ کمنٹ کر کے بتائے کہ یہ واقعہ بالکل حقیقی ہے، کیونکہ دمشق کا ہر انسان اس واقعے سے باخبر ہے۔ گورکن نے جب یہ دیکھا کہ دو آدمی اس پہ تازی پہ سوار ہو کر آئے اور وہ لاش کو لے گئے، تو وہ گورکن وہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، لوگوں جو ارد گرد قبر کے لوگ تھے ان میں سے کسی کو یہ واقعہ نظر نہیں آ رہا۔ گورکن کو بے ہوشی کی حالت میں اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو ہوش میں لایا گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے، تو گورکن نے بتایا کہ با خدا میں نے عجیب چیز دیکھی، میں نے یوں دیکھا۔ لوگوں نے اس پر اعتبار نہیں کیا اور یہ کہا کہ بے ہوشی کی وجہ سے اس کو کوئی وہم آ گیا جو یہ اس طرح کی کہانی سنا رہا ہے۔ تو اب وہ عورت بھی جا چکی تھی جو لاش کو لے کر آئی تھی، اور کیونکہ گورکن بے ہوش ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ اس بے ہوشی کی حالت کی وجہ سے یہ اس کو وہم آ گیا ہے، تو وہ لوگ بھی اس گورکن کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا، کچھ ماہ کے بعد، کچھ ماہ گزرتے ہیں، 2 ماہ گزر جاتے ہیں، یہاں ایگزیکٹ مجھے تعداد نہیں معلوم۔ کچھ ماہ کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے۔ وہ عورت بولتی ہے کہ آپ ایک نئی قبر کھودیے۔ گورکن ایک نئی قبر کھودتا ہے، اور قبر کھودنے کے بعد وہ لاش کو جیسے ہی اندر رکھتا ہے تو سیم وہی کنڈیشن ہوتی ہے، قبر کھل جاتی ہے اور دوبارہ وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوتا۔ گورکن قبر سے نکلتا ہے اور عورت کے پیچھے جاتا ہے۔ عورت سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے کچھ مت پوچھو، مجھے میرے غم کی حالت میں رہنے دو، کیونکہ یہ جو مرا ہے یہ میرا بیٹا تھا، میرا سگا بیٹا تھا، اور کچھ مہینے پہلے اسی طرح میرا ایک اور بیٹا بھی مر گیا، وفات پا گیا۔ گورکن اس کو بتاتا ہے کہ وہ جو پہلے دفنا کر جس کو آپ گئی تھی وہ آپ کا بیٹا تھا؟ تو وہ عورت پوچھتی ہے کہ ہاں وہ میرا بیٹا تھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو گورکن اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے کہ میں نے یوں یہ واقعہ دیکھا، ابھی جب آپ اس قبر میں اس لاش کو لے کر آئی، اور جو اس سے پہلے آپ جس لاش کو لے کر آئی تھی، دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ کون تھے، ایسا کیا عمل کرتے تھے جو اللہ نے انہیں اس فضیلت سے بخشا؟ تو وہ عورت فرماتی ہے جو بچہ پہلے مرا وہ طالب علم تھا، اور جو اب مرا ہے وہ اس طالب علم کا خرچہ برداشت کرتا تھا، اس کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ طالب علم کے لیے یہ سلوک ہے اللہ کا، اور طالب علم کا خرچہ اٹھانے والوں کے لیے یہ سلوک ہے اللہ کا۔ اب جب گورکن نے یہ دیکھا کہ اللہ کا طالب علم اور علم حاصل کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہے،
اس نے قبرستان کے کاموں کو وہیں پر خیر آباد کہا اور وہ سیدھا مسجد چلے گیا. ٹھیک ہے جی. مسجد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علم حاصل کرے گا. اب جب وہ مسجد گیا تو جو عالم یہ پورا واقعہ بیان کر رہا تھا وہ آگے بتاتا ہے کہ جب ان کے جو عالم دین جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، ان کے دادا، ان کا باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا ازلوں سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. مسجد توبہ مسلمانوں کی ایک عظیم مسجد ہے. وہاں پر جب وہ ان کے پاس گیا تو ان کے جو دادا کا نام تھا وہ تھا شیخ سعید برہانی. یہ دمشق کے لوگ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے. جب وہ ان کے دادا کے پاس گیا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے سوال کیا کہ بھائی تمہاری عمر لگ بھگ 45 سے 50 سال ہے، عمر کے اس حصے میں تم علم حاصل کرنے آئے ہو، تم پہلے کہاں تھے؟ اس گورکن نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں اب علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس بندے نے تو انہوں نے گورکن کو کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ پر توکل کر تم اجرومیہ عربی گرامر کی ایک کتاب لے آؤ. اب وہ جب کتاب لے آئے تو وہ اس طرح علم حاصل کرتے اور جو اس کا متون ہوتا اس کو یاد کرتے، پڑھتے. چنانچہ انہوں نے اسی طرح علم حاصل کرنا شروع کر دیا. کتابیں پڑھتے پڑھتے ان کا شمار دمشق کے علماء میں ہونے لگا. شیخ عبد الرحمن حفار کے نام سے دمشق کے بڑے علماؤں کے اندر ان کا شمار ہوا، اور اسی طرح ان کا پورا خاندان علم حاصل کرنے لگا اور بڑے بڑے عالم دین بنے. اور ان کے خاندان میں جو آخری شخص جو بڑے عالم دین کا جن میں شمار ہوتا ہے دمشق میں، ان کا نام تھا عبد الرزاق حفار تھے. وہ بھی دمشق کے ایک بہت بڑے عالم تھے. یہ وہ واقعہ ہے جو بطور مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات طالب علم کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور ان کا اخراجات اٹھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اللہ میرے علم میں اضافہ کرے، اللہ آپ سب لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین.